اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. جشن بہارہ میں خوش آمدید. آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے متعلق مزید گفتگو کریں گے. آئیے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جو بات بہت اہم ہے کہ ولادت کا فلسفہ کیا ہے. انبیاء بغیر کسی سبب کے دنیا میں نہیں بھیجے گئے، اور انسان بھی بغیر کسی سبب کے دنیا میں نہیں بھیجا گیا، اور نہ ہی اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک اس بات کی خواہش تھی یا اس کا ارادہ تھا اللہ کا کہ لوگ اس کی اطاعت کریں یا لوگ اسے مانیں اور اس کی پیروی کریں، اس کی عبادت کریں. پھر مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام کائنات بنایا اور اس نظام کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا. اب اشیاء پیدا ہو گئیں، ان اشیاء کی رہنمائی کے لیے کسی ذات کی کسی شخصیت کی ضرورت ہوگی، اسی لیے انبیاء پیدا کیے گئے. اللہ ہر بات پر قادر ہے. قرآن کریم فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. تو اللہ جب ہر شے پر قادر ہے تو وہ دلوں میں یہ بات ڈال دیتا کہ مجھے مانو، میں ایک ہوں، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، اور میری اطاعت کرنے کے لیے تمہارے دلوں میں نے یہ بات ڈال دی، اسی طرح تمہارے حواس میں یہ بات ڈال دی، اسی طرح کہ جس طرح تم زبان سے چکھتے ہو، آنکھوں سے دیکھتے ہو اور حواس خمسہ سے سمجھتے ہو اشیاء کو، اسی طرح سے تمہارے اندر میں نے یہ حس ڈال دی کہ تم مجھے سمجھو کہ میں ایک ہوں، عبادت کرنی ہے، اس طرح سے نماز پڑھنی ہے، اس طرح سے زکوٰۃ دینا ہے، یہ معاشرہ ہے، یہ سب کچھ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. جو انسان کو بنا سکتا ہے وہ اس میں پروگرام بھی فیڈ کر سکتا ہے، اس میں وہ احساس بھی ڈال سکتا ہے. پھر کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے بہت اہم بات ہے، فلسفیانہ بات. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ وہ تمہیں یہ دکھلانا چاہتا ہے کہ میری ذات کے بعد سب سے اہم ذات یا بہت ساری ذوات اگر ہیں تو وہ انبیاء اور رسول کی ہیں، اور ان تمام انبیاء اور رسول میں جو سب سے اہم ذات ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن کا نام ہے مصطفیٰ. اسی لیے حضرت مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سلام لکھا اس کا عنوان بنا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. اب ذرا سا دیکھیے کہ فلسفہ کیا ہے سلام میں. مصطفیٰ کے معنی ہوتے ہیں منتخب کردہ، سلیکٹڈ. کن میں سے منتخب کیے گئے؟ تمام کائنات کی جو پیدائش ہوئی اس کا ذریعہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے تو کہا گیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ تو رحمت کی جان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ قرآن ایمان کس کو بتلاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی، جس نے اللہ کے نبی کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، جس نے نبی کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے نبی سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی. قرآن جگہ جگہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہر موقع پر اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ جو نبی سے محبت کرنے والے ہیں وہ کامیاب لوگ ہیں، اور جو نبی سے دور رہنے والے ہیں، جو نبی سے منافقت کرتے ہیں، جو نبی کو ایذا دیتے ہیں، جو نبی کو عام لوگوں کی طرح پکارتے ہیں، جو نبی کا احترام نہیں کرتے، جو نبی کی ذات کو سمجھتے نہیں، اور جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، ان کے لیے قرآن نے سب کچھ کہہ دیا. اب اس کے لیے نہ کسی فتوے کی ضرورت ہے، نہ کسی مفتی صاحب کے لکھے کی ضرورت ہے، نہ کسی عالم کی تشریح کی ضرورت ہے، نہ کسی فرد کی تعبیر و تعویل کے ذریعے کسی لفظ کی کیفیت کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. ہر شے
قرآن نے بیان کر دی، کیونکہ قرآن خود اپنے لیے گواہی دیتا ہے، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس کتاب مبین میں موجود نہ ہو۔ اب دیکھیے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے کہ میلاد ہے کیا؟ میلاد اصل میں خوشیاں منانے کا موقع ہے۔ اب بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کتاب و سنت سے کیسے اس کا جواز، کیسے خوشی منانے کا حکم دیا گیا، ایام کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ اگر ایام کی اہمیت واضح نہ ہوتی، دنوں کی اہمیت واضح نہ ہوتی اور دن مخصوص نہ ہوتے تو حج محرم میں ہو رہا ہوتا، ربیع الاول ذی میں ہو رہی ہوتی، ذی الحج اور رجب کے معمولات کہیں اور جا رہے ہوتے، بے ترتیب ہو جاتی شے۔ پیدائش جس تاریخ کو ہے وہ پیدائش علماء بیان کرتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ حضور کی پیدائش میں اختلاف ہے روایت کا، لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ایام میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن پیدائش کے عمل میں اور پیدائش کی حقیقت میں کیا اختلاف ہے؟ اور جب اتنی بڑی خوشی اللہ کی طرف سے زمین پر آ رہی ہو ان لوگوں کے لیے کہ جو انتظار کر رہے ہو، اور ایک ایسا انتظار کہ جس کی گواہی سارے انبیاء اور رسول دے رہے ہوں، اور جب وہ نعمت کبریٰ آ جائے تو قرآن میں آیا ہے نا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لیکن قرآن میں کیا آیا کہ اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی نعمت کو فحدث، بیان کرو۔ تو اللہ کی نعمت کو بیان کرنا کیا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، حضور کی پیدائش، حضور کی زندگی، حضور کے اقوال، حضور کے افعال، حضور کا طرز عمل، حضور کا ملنا جلنا، رہنا سہنا، اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک، ظاہری وصال مبارک کے بعد اس بات پر یقین رکھنا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں اپنی قبر مبارک میں۔ کیوں کہ حضور نے خود فرمایا، اپنے لیے نہیں بلکہ حضور نے تو سارے انبیاء کے لیے فرما دیا کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے زمین پر کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، یعنی زمین کی مٹی نبی کے جسم کو نہ چھو سکتی ہے، نہ فنا کر سکتی ہے، نہ کھا سکتی ہے۔ کیوں کہ جب شہید، جب شہداء، جب نبی کے بتلائے ہوئے لوگ جن کو خوشخبری دی ہے نبی نے کہ یہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، قرآن یہ بتلاتا ہے کہ یہ حیات ہیں، تم تو گمان بھی نہ کرنا کہ یہ مر گئے، تم تو سوچنا بھی نہیں، کیونکہ اللہ خوب جانتا ہے انسان کے نفسیات کو کہ انسان اپنے ہی حالات کے مطابق دیکھتا اور سوچتا ہے۔ اسی لیے نبی کی ذات کو لوگوں نے اپنی ذات پر قیاس کر کے غلطیاں کر لی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔ اور شہید کے متعلق بھی یہی تصور تھا، کیا ہوا، جان چلی گئی تو بس انسان مر گیا، تو بھائی کیوں جان دے؟ منافقین یہ کرتے تھے اس زمانے میں، کیوں جا رہے ہو؟ ارے بھائی تمہارے بیوی بچے ہیں، تمہارے گھر کے لوگ ہیں، پیچھے ان کا کیا ہوگا، یہ تو مر جائیں گے، ان کے تو دفنانے کے لیے کپڑے تک نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تم کس طرف جا رہے ہو؟ اپنے آپ کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ عیش کی زندگی گزارو، عرب کی اچھی زندگی گزارو۔ تو قرآن نے کہا یہ تو حیات ہیں، یہ تو زندہ ہے، لا تقولو، مت کہنا، مت کہو، لمن یقتلوا، جو قتل کیے گئے، جو شہید کیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، مردہ، جو اللہ کی راہ میں لوگ ہیں ان کو مردہ مت کہنا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چونکہ ولادت کا مہینہ ہے اور بات ہو رہی ہے، اور یہ ابتدائی گفتگو میں یہ بات کہنا ضروری ہے کہ ولادت حضور کی جو میلاد ہے، آسمانوں پر ارواح نے منائی، خوشیاں منائی، اور زمین پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کبریٰ، اور سب سے بڑی نعمت دیکھیے، ہر انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ یہ بات تو ہے نا، یہ بات تو آپ مانیں گے کہ یہ ایسا ہی ہے۔ میں اگر کسی سے سوال کروں کہ بھائی میں تم سے 3 سوال کرتا ہوں
کہ اس میں مجھے تم جواب دو کہ سب سے محبوب شخصیت کون سی ہے، مثال کے طور پر میں ایک سوال کروں کہ سوال یہ تو جواب دو. اب آپ کے لاشعور میں جو شخصیت ہے آپ اس کا جواب دیں گے. ایسے ہی علماء کرام نے لکھا کہ سب سے محبوب ترین شخصیت کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ہے کہ حضور نماز ایسے ادا کیا کرتے تھے، حضور دعا ایسے فرمایا کرتے تھے، حضور گفتگو اس طرح کیا کرتے تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جب قدم رکھتے تو آہستہ آہستہ کیسے قدم رکھتے، اور حضور جب نگاہ عنایت کسی طرف فرماتے تو کیسے ہوتا، جب کوئی شے دیتے تو کس طرح سے آپ کسی کو عطا فرماتے. تو جب یہ سارا تصور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا ذہن میں تو حضور کی شخصیت ہوگی. تو جب کوئی تذکرہ کرے گا کہ بھائی 3 باتیں کہنی ہیں، ایک بات یہ کہ کھجوروں والی زمین، خوبصورت موسم، اور اس میں ایک ہرا گنبد تصور آئے گا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کی ذات پر ہمارے ماں باپ اور ہم سب قربان، کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم پیار کرتے ہیں. اور کب پیار ہوگا؟ علماء نے لکھا کہ جب بار بار ذکر کیا جائے گا، انہیں بہت یاد کیا جائے گا. اپنے گھروں میں علموا اولادکم حب الرسول، اپنی اولادوں کو حضور کی محبت سکھلاؤ. اور جب حضور کی محبت دل میں ہوگی تو تصور بھی ہوگا، یقین بھی ہوگا. اور جب ہم یہاں ہوں گے تب بھی ان کا ذکر کریں گے، اور جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں گے تب بھی ہم ان کا ذکر کر رہے ہوں گے. اور آسمانوں پر ملائکہ کو جب دیکھیں گے تو ان کے ذکر میں محو دیکھیں گے. اور جب شفاعت کبریٰ نصیب ہوگی تو ان کو نصیب ہوگی. حضور نے فرمایا کہ جو مجھ سے بہت محبت کرتے ہوں گے وہ میرے ساتھ ہوں گے اور میرے ہاتھوں میں ہاتھ ہوگا ان کا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک جو یہ 12 ربیع الاول ہے اس کی مبارک ساعتوں سے اور ان لمحات کی برکت سے حضور کے قدم مبارک میں ہمیں جگہ دے دے اور ان کے دامن مبارک سے ہمیں سے وابستہ کر لے. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہمیں ملے. تو بات میلاد کی ہو رہی ہے. تو یہ محافل جن کا تذکرہ کتابوں میں موجود ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے کچھ علامات ظاہر کی. کہا کہ جب شکم مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو میں نے یہ دیکھا اور یہ میں نے محسوس کیا کہ میرے ارد گرد ساری اشیاء پر رونق ہیں. پھر فرمایا کہ شکم مبارک میں یہ ذات تھی اور میں یہ دیکھتی تھی کہ میرے قدم جب بھی پڑتے تو مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوتا. پھر فرماتی ہیں کہ میں جس کام کرنے کا ارادہ کرتی، سوچتی، اللہ تعالیٰ وہ کام کروا دیتا. اب بعض لوگ یہ سوچیں گے، ہم انسان ہیں نا، کہ اچھا وہ روٹی کا سوچتی تھی، کیا روٹی خود بخود آ جاتی تھی؟ ہاں ہے، یہ بھی ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں. یہ بھی ہے میرے نبی کا معجزہ کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جس پھل کا ارادہ کرتی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذائقہ میری زبان پر رکھ دیتا. اللہ سے کیا بعید ہے. ارے کیا سوچتے ہو اس ذات کے لیے کہ جس کے لیے کائنات کو پیدا کیا؟ یہ چھوٹی باتیں سوچتے ہیں ہم. بڑی بات سوچو کہ جس کنکر کو نبی نے ہاتھ میں لے لیا وہ کلمہ پڑھ رہا ہے. جس دل پر نگاہ ڈال دی اس دل کو پلٹ کے رکھ دیا. اور جب دعا کی، اے اللہ یہ چند لوگ تیرے نام لینے والے ہیں، چند لوگ ہیں، اگر یہ فنا ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. آپ یقین جانیے کہ اللہ کی تائید کیسے آتی ہے. سبحان اللہ. اور کیسے میرے اللہ نے نوازا فتح مبین دے کر کہ ان چند لوگوں کے ساتھ آسمان کی طاقت اللہ نے بھیج کر فرشتوں کو یہ بتلایا کہ جاؤ میرے نبی کی خدمت کرو اور میرے مومنین جو مجھ سے ایمان رکھتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، ان کی مدد کرو. چوک در چوک زمین پر فرشتوں کی فوجیں پھیل گئیں. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب بھی ارادہ کیا کسی شے کا، انی میں نے بے شک میں نے ارادہ کیا، پھر وہ ظاہر ہو گیا. وہ ظاہر ہو گیا. تو ظاہر کیا ہوا؟
اللہ اکبر، یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ذرا چلیے تاریخ کی کتابوں کی طرف چلیے تو عقل حیران رہ جائے گی کہ ایک عورت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضور کے والد مبارک، نعوذ باللہ من ذالک دعوت گناہ دیتی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں مرقوم ہے کہ کچھ عرصے بعد جب عورت دوبارہ ملتی ہے، دیکھتی ہے تو منہ پھیر لیتی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ تم تو کل تک مجھ سے اس طرح سے گفتگو کر رہی تھی؟ کہا ہاں، میں اس لیے گفتگو کر رہی تھی کہ تمہاری پیشانی میں ایک نور دیکھتی تھی جو چمکتا تھا، اور میری خواہش تھی کہ وہ نور میرے صلب میں آ جائے، میرے شکم میں آ جائے۔ اب وہ نہیں ہے۔ اللہ نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اولاد نرینہ بیٹا عطا فرمایا۔ اور سنیے، بعض لوگ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ایمان کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ احتیاط کیجئے، احتیاط کیجئے ان ذاتوں پر گفتگو کرنے سے کہ جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے اپنی ماں سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت میں اپنے ماں باپ سے کرتا ہوں اور ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اسی لیے حضور نے الجنت تحت اقدام الامہات کہہ کر یہ بتلا دیا کہ ماں سے اتنا پیار کرو کہ پیار یا محبت کا حق ادا ہو جائے۔ حق تو کیا ادا ہوگا ماں سے محبت کا، لیکن سچ یہ ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ابھی شکم مبارک میں ہے اور میں خوبصورت چہرہ دیکھتی ہوں، بار بار چمکتا چہرہ دیکھتی ہوں، بار بار ایسا چہرہ دیکھتی ہوں کہ جو روشنی کی شکل میں میرے سامنے آتا ہے۔ یہ کون ہے؟ جو ماں کے پیٹ میں ہے لیکن چہرے انور نظر آتا ہے۔ آج کی سائنس آپ کو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتلاتی ہے کہ کون کیا ہے۔ ارے میرے نبی کی تو زیارت ان کی والدہ نے 1400 سال پہلے کر لی تھی، اور یہ بتلایا کہ میں نے اتنا خوبصورت چہرہ دیکھا کہ نہ میں نے اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا، نہ میں بعد میں دیکھ سکوں گی۔ یہ چہرے انور چہرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر، درود پڑھتے رہیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ درود اس ہستی اعظم پر کہ جس کے چہرے انور پر اللہ تعالیٰ نے اپنی روشنی عطا فرمائی۔ اور کیا فرمایا؟ انما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، کس کو حکم دیا؟ کائنات کی ہر شے کو، کہ وہ مجھ سے محبت کرے۔ بس جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ صاحب بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک نبی کی حدیث کو پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور نہ ہو وہ حدیث مکمل نہیں ہوتی۔ تو ہم کیا حدیث پڑھا رہے ہیں؟ ہم کن احادیث کی طرف جا رہے ہیں کہ جہاں نبی کے تصور کو مفقود کر کے اپنی ذات کو لا رہے ہیں؟ یہ حدیث پڑھانا ہوتا ہے؟ یہ حدیث پڑھنا ہوتی ہے؟ نہیں۔ حضرت امام بخاری سے حدیث پڑھنے اور حدیث سننے کا طریقہ سیکھیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ہر بار وضو تازہ کرتا، ہر بار اسناد کو دہراتا، اور ہر بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آتا میں آنکھیں بند کرتا، مدینہ منورہ میں چلا جاتا، حضور کی زیارت کرتا اور حضور سے پوچھتا یا رسول اللہ، عرض کرتے یا رسول اللہ فرمائی کہ یہ حدیث کیسی ہے؟ حضور تصدیق کرتے، پھر میں شامل کرتا۔ یہ ہے اللہ والے لوگ، اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، استعانت۔ تو پیدائش حضور کی جو ہے وہ معجزات میں ہے۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی کو جب آپ دیکھیے اور جب ان کی ذات کے متعلق آپ سوچئے تو پھر وہ جو ہم بار بار بعض اوقات غلطی کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کریمین ہیں ان کے ایمان کا کیا عالم ہے؟ ارے ایمان کا کیا عالم ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری نسب کو، میری نسل کو اور میری پاکیزگی کو کبھی گناہوں میں سے نہیں گزارا، کبھی بد نسلی سے نہیں گزارا، کبھی مشرکین میں سے نہیں گزارا۔ تو جب نبی نے یہ فرما دیا کہ مشرکین میں سے نہیں گزارا تو ان کے والدین کہاں سے مشرک ہو سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو احتیاط کیجئے نبی کے مرتبے میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے والدین کے مرتبے میں بھی۔ کیوں کہ جو بارگاہ ہے یہ، اس میں تو لا ترفعوا کہہ کر بتلا دیا کہ آواز کو بھی اونچا نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت کر دیے جائیں، برباد کر دیے جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔
اس لیے احتیاط کیجیے، اپنے اولاد کو بھی احتیاط سکھلائیے کہ مدینہ منورہ کی طرف کبھی تھوکے بھی نہیں. قبلہ مبارک کی طرف حکم دیا ہے علماء نے، نہ اجابت کی جا سکتی ہے، نہ تھوکا جا سکتا ہے، نہ پیر کیے جا سکتے ہیں. یہ ادب ہے اور یہی مدینے کی طرف ہے. ساری زندگی امام مالک ننگے پیر مدینے میں رہے، کبھی حضور کے مزار مبارک کی طرف اپنی پیٹھ نہیں کی. اب کون سا اسلام ہم پیش کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ماڈرنائز کر دیا؟ ایسا تو نہیں کہ ماڈرنائزیشن کے سلسلے میں کہیں منافقت کر رہے ہوں، کہیں اللہ کو ناراض کر رہے ہوں. آج ملت اسلامیہ برباد اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہے. بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں. کیوں؟ کہ اگر نبی اللہ کا ناراض ہو جائے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی سے محبت کیجئے، نبی کی اطاعت کیجئے، اسے خوش کیجئے، اللہ خود بخود خوش ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.